چوتھا سبق کا عنوان ہے متوازن غذا یعنی بیلنس ڈائٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہ 24 گھنٹے میں یا ایک ہفتے میں اس میں توازن ہونا چاہیے۔ ہر طرح کی چیز کھانی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک ہی طرح کی چیزیں پسند ہیں تو بس وہی چیز آپ کھائے جا رہے ہیں یا ہم کھائے جا رہے ہیں۔ اچھی غذا اور مختلف چیزوں کو کھانے سے اور صحت اور صفائی چیزوں کا خیال رکھ کے صحت بھی رہے گی اس میں، اور ہمیں متوازن غذا میں ایک چیز صفائی بھی شامل ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، آئیے ہم سبق پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ایک شام میں اپنی دوست کے ہاں مدعو تھی۔ افطاری کا وقت قریب تھا۔ کھانے کی میز پر انواع و اقسام کے پکوان سجے تھے۔ پکوڑے، کباب، سموسے، چاٹ، دہی بھلے، جلیبیاں، کھجوریں، پینے کے لیے روح افزا، دودھ، پیپسی اور 7 اپ کون سی نعمت تھی جو موجود نہ تھی۔ جو ہی مؤذن نے اذان دی، سب نے دعا کے بعد افطاری شروع کر دی۔ سائمہ کے والد سیٹھ راشد نے ایک کھجور کھائی، پانی کا گلاس پیا اور معذرت کر کے نماز کے لیے مسجد روانہ ہو گئے۔ میں حیران تھی کہ اتنی مزیدار اور چٹپٹی چیزیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میرے پوچھنے پر سائمہ نے بتایا کہ پچھلے دنوں میرے والد کو دل کا دورہ پڑا تھا، جس کی وجہ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر تھی۔ سائمہ بتا رہی تھی کہ اس کے والد بہت خوش خوراک تھے۔ گوشت، مرغی اور مچھلی پسندیدہ غذا تھی۔ سری پائے، نہاری، مغز اور دیسی گھی کے پراٹھے ناشتے میں کھانا معمول تھا۔ چونکہ سارا دن دفتر میں بیٹھے رہتے تھے، اس لیے مرغن غذا نے کولیسٹرول بڑھا دیا اور آخرکار دل کے دورے کا باعث بنا۔ اب ڈاکٹر نے صرف سبزی اور بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھانے کی ہدایت کی ہے۔ اس وقت مجھے ٹی وی پر ڈاکٹر صاحبان کے درمیان وہ مباحثہ یاد آیا جو وہ ہارٹ اٹیک کی وجوہات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ متوازن غذا سے بلڈ پریشر، شوگر اور کولیسٹرول سے بچا جا سکتا ہے۔ سامعین میں سے کسی نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ اس سوال پر ڈاکٹر نے کہا کہ ایسی غذا جو کاربوہائیڈریٹ، لحمیات، حیاتین، معدنیات، روغنیات اور پانی پر مشتمل ہو۔ 1. کاربوہائیڈریٹ میں اجناس شامل ہیں جیسے گندم، چاول، مکئی، جوار اور باجرہ۔ 2. لحمیات میں گوشت، مرغی اور مچھلی وغیرہ۔ 3. حیاتین میں پھل اور سبزیاں۔ 4. معدنیات میں دالیں اور وہ اشیاء جن سے کیلشیم، آئرن، فاسفورس وغیرہ حاصل ہوں۔ 5. روغنیات میں گھی، مکھن، دودھ اور تیل۔ روغنیات یا چکنائی، ہم 2 قسم کی چکنائی کھاتے ہیں، حیواناتی اور نباتاتی۔ حیواناتی چکنائی وہ ہے جو جانوروں سے حاصل ہوتی ہے، اور نباتاتی چکنائی بنولا، سویابین، مکئی اور زیتون سے حاصل ہوتی ہے۔ 6. پانی خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بغیر تو کوئی بھی ذی روح زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان کو کم از کم 16 گلاس پانی دن بھر میں پینا چاہیے۔ اس سے خون گاڑھا نہیں ہوتا، گردوں کو صاف رکھتا ہے، جلد کے لیے بہترین ہے۔ زیادہ پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتیں، چہرہ ہر دم صاف و شاداب رہتا ہے۔ اسی طرح سبزیوں اور پھلوں کا استعمال جسم میں خون پیدا کرتا ہے، قوت مدافعت بڑھتی ہے، جسم متناسب اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ لحمیات اور روغنیات اگرچہ جسم کو طاقت دیتی ہیں، لیکن ان کی زیادتی مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے، جیسے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول۔ کولیسٹرول چربی کی وہ قسم ہے جو خون کی نالیوں میں ایک تہہ بناتی ہے، جس سے دل کے دورے کا خطرہ رہتا ہے۔ البتہ نباتاتی تیل مثلا سویابین، مکئی کا تیل اور زیتون کا تیل استعمال کرنا چاہیے۔ انڈے اور گھی کا استعمال کم کرنا چاہیے تاکہ جسم میں کولیسٹرول نہ بڑھنے پائے۔ زیتون کا تیل اگرچہ مہنگا ہے مگر دل کے مریضوں کے لیے بہتر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔
اس میں 70 بیماریوں کے لیے شفا ہے، جس میں ایک کوڑھ کی بیماری بھی ہے۔ یہ معدے کے السر، پیٹ کے امراض اور جوڑوں اور پٹھوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ حیاتین میں سبزیاں اور پھل شامل ہیں۔ پاکستان وہ خوش نصیب ملک ہے جہاں ہر قسم کے پھل اور سبزیاں ہر موسم میں دستیاب ہیں۔ یہ ہمارے جسم میں خون پیدا کرتے ہیں، قوت مدافعت بڑھاتے ہیں، جگر اور معدے کا فعل درست رکھتے ہیں۔ کدو ہی کو لیجئے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ اس میں ڈھیروں صفات ہیں۔ یہ دماغ کی خشکی، بلڈ پریشر، اعصاب کا کھچاؤ اور اختلاج قلب کے لیے انتہائی مفید ہے۔ معدے کی تیزابیت دور کرتا ہے۔ غرض ڈاکٹر صاحبان کے مباحثے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ متوازن غذا کے مناسب استعمال سے انسان صحت مند اور چست و توانا رہتا ہے۔ فرانسیسی کہاوت ہے، زیادہ کھانے والا انسان دانتوں سے اپنی قبر کھودتا ہے، لہٰذا کھانے کے لیے نہ جیو، جینے کے لیے مناسب اور موزوں مقدار میں کھاؤ۔ عزیز طلباء، بہت اہم ہے یہ سبق ہم سب کے لیے۔ آپ زندگی کے ابھی اس حصے میں ہیں جہاں اگر آپ ان چیزوں پر کچھ عمل پیرا کریں گے ہوں گے تو آپ کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی۔ جیسا کہ اس میں مثال دی ہے کہ افطاری پہ بہت اچھی اچھی چیزیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے ڈاکٹر نے پرہیز بتایا تھا تو وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم شروع سے ہی ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ لیکن عزیز طلباء، یہ خیال رہے کہ بچپن میں جو اگر آپ کی عمر چھوٹی ہے، خاص طور پہ بچپن کے حصے میں آپ ہیں، تو پھر انڈے اور یہ چیزیں غذائی آپ کو استعمال کرنے چاہیے۔ لیکن جوں آپ کی عمر میں اضافہ ہو، 20 سال کے بعد کچھ احتیاطیں چاہیے، پھر 30 سال کی عمر کے بعد احتیاطیں چاہیے، کھانے پینے میں کچھ احتیاطیں 40 برس کے بعد، اسی طریقے سے آگے چلتا رہتے ہیں۔ تو اگر بیلنس ڈائٹ ہوگی ہماری تو پھر کوئی مسئلہ انشاءاللہ پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا، اگرچہ اس میں ایک افطاری کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس پہ آپ نے عمل نہیں کرنا۔ خاص طور پہ 7 اپ اور پیپسی کا اس میں ذکر ہے تو یہ مضر صحت ہیں، اور خصوصی طور پر افطاری کے وقت ان چیزوں کا ہونا، یہ بھی ڈاکٹروں نے ہی منع کیا ہوا ہے کہ افطاری کے وقت ان چیزوں کا استعمال نہایت مضر ہے، وہ چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں۔ اب اس میں مشکل الفاظ دیکھیے، کچھ مدعو تھی، دعوت سے ہے لفظ، یہ نہیں دعوت دی گئی تھی، بلایا گیا تھا، دوست کے ہاں مدعو تھی کہ دوست کے ہاں مجھے بلایا گیا تھا۔ پکوان کھانوں کو کہتے ہیں، خوش خوراک جو اچھی غذا ذرا زیادہ کھانے والے ہوتے ہیں انہیں بھی کہتے ہیں۔ مرغن، روغن کا لفظ بھی یہیں سے ہے، مرغن غذا جیسے یہ گوشت وغیرہ گھی والی چیزیں اسے کہتے ہیں مرغن غذا۔ مباحثہ بحث سے ہے، یعنی ایسا گفتگو جس میں 2 یا 2 سے زائد افراد کو کسی موضوع پر بات کریں، گفتگو کریں، اسے مباحثہ کہتے ہیں۔ ذی روح یعنی جس میں روح موجود ہے، جو زندہ ہے، حشرات الارض بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہے۔ صاف و شاداب، توانا۔ قوت مدافعت یعنی بیماریوں سے نبٹنے کے لیے جو انسان کے اندر قدرت نے صلاحیت رکھی ہے، اسے انگریزی میں کہتے ہیں امیونٹی۔ وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی ہمیں بیماریاں کم لاحق ہوں گی، وہ متوازن غذا سے پیدا ہوتی ہے۔ وہی قوت مدافعت لفظ پہلے بھی آ چکا ہے۔ معدے کا فعل کہتے ہیں کام کو، ٹھیک ہے نا، فعل کام، یہ خیال رکھیے، یہ عین کے ساتھ ہے فعل، ٹھیک ہے جی۔ یہاں عین کے بعد 2 نقطے بھی آنے چاہیے تھے، اور ایک فعل یہ ہوتا ہے جس میں جو عین کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پاس اور فعل کے معنوں میں ہے۔ کہاوت کہتے ہیں عزیز طلباء کوئی جو پروورب، ایسی دانش کی بات، عقل مندی کی بات جو صدیوں سے کے بعد پیدا ہوتی ہے، تجربے کے بعد پیدا ہوتی ہے کسی خطے میں۔ ہماری بھی اسی طرح اردو میں کہاوتیں ہیں، ہر جگہ کہاوتیں، ضرب الامثال، محاورے، یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، ہر زبان میں موجود ہوتی ہیں۔ تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی، کتابوں کے ذریعے بھی اردو کی کچھ کہاوتیں یقیناً آپ اکٹھی کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق اختتام کو پہنچتا ہے۔